یہ تو ہوا تھا آپ کو معلوم ہے بھٹو کے زمانے میں، تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسی کی گویا کہ فردر اسٹیپ کے طور پر یہ بات طے کی گئی، قانون بنا دیا گیا کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسجد کی صورت پر نہیں بنا سکتے کہ گزرنے والے کو یہ خیال ہو کہ یہ مسجد ہے۔ اسی طرح وہ اگر کوئی اسلامی شاعر کا ارتکاب کریں گے علی الاعلان تو بھی یہ قابل تعزیر ہے، جرم ہے۔ تو اپنے احاطوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر جو چاہے کرے، لیکن کھلے میدان میں آ کر شاعر اسلامی وہاں ان لوگوں نے سب کچھ اڈاپٹ تو کر رکھا ہے۔ سب سے بڑی بات تو وہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کا اقرار کیا ہے کہ وہ نبی ہے، اس نے ہمارے درمیان فصیل ہائی کر دی ہے۔ اب جو اس کو مانتے ہیں ان کے نزدیک ہم کافر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حالانکہ قائد اعظم کا کتنا بڑا احسان تھا کہ چودھری ظفر اللہ خان کو انہوں نے فارن منسٹر بنایا پاکستان، لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہے قائد اعظم کا، اس کی جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوا، وہ شخص موجود رہا۔ جو دوسرے ممالک کے سفراء آئے ہوئے تھے دائما وہ مسلمان تو نہیں تھے، کوئی عیسائی تھے یا کوئی اور تھے، ہندو تھے، بدھ تھے، جو بھی تھے۔ اب چونکہ قائد اعظم کا انتقال تھا ایک مملکت کے صدر کا، وہ لوگ سب موجود تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوئے، وہ مسلمان تو نہیں تھے، ان کے ساتھ کھڑا رہا یہ۔ اس لیے یہ بات، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم شریک کیوں نہیں ہو تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، مجھے یا تو مسلمان سلطنت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر سلطنت کا مسلمان وزیر سمجھ لو۔ میرے نزدیک یہ کافر سلطنت ہے، میں اس کا مسلمان وزیر ہوں، تمہیں بتا دیا نہیں ہوں۔ اب تمہارے نزدیک یہ اسلامی مملکت ہے تو میں کافر ہوں، پھر میں اس کے دماغ کے ہوں۔ باہر ان چیزوں کی وجہ سے جو دھوکہ دینے والا معاملہ ہو گیا، مطلب کہ اور لوگ ہو یہاں پہ ابھی ان سے قابل نہیں ہے، عیسائی بھی ہے اپنی تبلیغ کرتے ہیں، کوئی خراب ان کے رد عمل نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ کہیں یہ واقعہ پیش آ جائے یا کوئی یعنی خامخواہ کو شوشہ کوئی شرارتی لوگ اٹھا دیں کہ انہوں نے قرآن کی یہ جو ہے بے حرمتی کی تھی، تو پھر تحقیق سے معلوم ہو سکتا ہے کہ واقعہ کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ لیکن ایک وقت مجھے اس پر تو ان کا احتجاج ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے جو ہے چرچ ہے ان کی ساری اور تبلیغ ان کی ہو رہی ہے اور بڑھ بھی رہی ہے تعداد میں، لیکن اس کے خلاف کوئی رد عمل تو ہمارے نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ بات۔ اس پر جو گفتگو شروع ہوئی تھی وہ 17 جولائی کو میں نے پہلی تقریر کی تھی، پھر 24 جولائی کو میں نے ختم نبوت کے عقلی دلائل کی گفتگو کی تھی۔ عقلی دلائل، عقل جو اس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، عقلی دلیل کیا ہے وہ یاد ہوگی جو اللہ بھی مستقل آ رہے ہیں یہاں پر۔ 31 جولائی کو میں نے حیات و وفات مسیح کے موضوع پر گفتگو کی، پھر 7 اگست کو نزول مسیح پر گفتگو کی تھی۔ یہ گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی، میں آج اس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا تعلق ہے، اس کے ضمن میں قرآن مجید میں جو نص قطعی ہے، وہ نص قطعی یہ ہے اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا ہے سورہ جاسیہ میں، اور وہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ عیسیٰ کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہوگا، یعنی کہ اب قیامت بالکل کرے گا۔ اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، علم حاصل ہوگا ان کی دوبارہ آمد پر کہ اب قیامت جو ہے وہ سر پر آ گئی۔ اچھا، اس کے ایک اور جو ہے ذرا بالواسطہ دلائل جو قرآن مجید میں آئے ہیں، ایک ان میں سے یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں جہاں حضرت مریم کو بشارت دے رہا تھا فرشتہ کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، وہ بڑی حیران تھی، کہتے ہیں میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، معقول تو بغیہ ہے تو کوئی بدکار عورت کو نہیں ہو، نہ دن کی شادی ہوئی ہے۔ تو اس میں جو باتیں بیان کی تھی فرشتے نے، وہ جو بیٹا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی، اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ باتیں کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا جبکہ وہ کوئی گھوڑے میں ہوگا، بچہ ہوگا، گود میں ہوگا، اور کال کے وقت، کال کہتے ہیں جب آدمی عمر میں جو ہے 40-45 کا فیصدی اوپر ہو، آپ پہلے طفل کہتے ہیں پھر جوان کہتے ہیں، عربی زبان میں شام کا لفظ آتا ہے، بہت جوان، بڑی اچھی صحت میں ہے، اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے جلوان شروع ہوتی ہے، یہ کال ہے۔ جب بڑھاپے کے آثار شروع ہوتے ہیں، بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں،
قبول. اب سوال یہ ہے اس گھوڑے میں بات کر دے یہ تو معجزہ ہے، لہٰذا اس کا ذکر یہاں پر مناسب ہے. یہ بڑے ہو کر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہنے تو سبھی کرتے ہیں. یہ اسی لیے کہ معلوم ہو کہ سہولت بھی انہیں آئے گی. حالانکہ آپ کو معلوم ہے سب مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. 33 برس کی عمر میں انہیں اٹھا لیا گیا. اس دور میں تو سہولت آئی نہیں، اس لیے قرآن ذکر کر رہا ہے. اور یہ بات جو ہے دوسری مرتبہ آئی ہے، یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 110 وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. صرف یہ ضمیر کا فرق ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا اور وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. یہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے میری اجازت سے اور میری تائید سے یہ معجزے نہیں دکھائے؟ یہ معجزے نہیں دکھائے؟ میں نے تم پر یہ فضل نہیں کیا؟ اور یہ گویا کہ بالواسطہ عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے احسان ہوئے. اور اسی میں تم بات کرتے تھے لوگوں سے پنگھوڑے کے اندر بھی اور قبول کی عمر میں. تو یہ قبولت کی عمر کب آئی حضرت عیسیٰ نے؟ تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے، پھر ان کے اوپر وہ اوپر آئے اور اس وقت کے اندر بھی وہ بات کریں گے. تو یہ میرے نزدیک قرآن مجید کے اندر دلائل ہے اس چیز کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو ہے آمد ہوگی. اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ آج خاص طور پر جو الساعہ کی اور جو علامتیں قرآن میں آئیں گی یہ ضمنی مضمون ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک معلوماتی مضمون ہے. ایک تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا اور کیا کیا جو ہے باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ذرا غور سے سنیں. پہلی بات میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا، ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں، وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامع لفظ ہے کہ جس میں وہ بھی جو زلزلۃ الصاع آئے گا وہ بھی ہے، پھر جو نفس روح نفس صاق ہوگا وہ بھی ہے. لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الساعہ ہے، وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی. زلزلہ آئے گا، شدید ترین حالات آئیں گے، فوری طور پر تمام انسان بن نہیں جائے گا. جو ہے اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اے لوگوں ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت سے ہے، بہت بھاری ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. جب پہاڑ چل رہے ہوں گے اور جو ہے انسان جو ہے وہ جس طرح پروانے ہوتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، ایسے اڑ رہے ہوں گے انسان. اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ جو ہے ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے. ظاہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مصیبت. حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شے دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہو سکتی جو ماں کو اپنے دودھ کے بچے سے وہ بھول جائے. کل مرغیا کی لمبا آڑا اور تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ کسی نشے کی کیفیت میں یعنی وہ بد حواس ہو گئے، لیکن یہ کہ میں ماں ہوں میں سکھا رہا ہوں اور وہ مدہوش نہیں ہوں. لیکن عذاب اللہ شدید. یہ زلزلۃ الساعہ، وہ ایک خاص وقت جو ہے، ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے القاریہ الساعہ. اسی کے ساتھ قرآن میں آتا ہے الواقعہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ. یہ خافضۃ رافضہ یہ الفاظ سورہ واقعہ میں. اسی طریقے سے اور جو الحاقہ والحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں الساعہ کے لیے، قیامت کے لیے نہیں. قیامت میں بعد میں بتاؤں گا. چنانچہ 3 نفخے ہیں جو قرآن سے ثابت. نفخ فی الصور، اور اس نفخ فی الصور کا یہ عالم ہوگا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. جس دن پھونکا جائے گا سور میں
اور اس وقت صورتحال یہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں زمین میں ہے سب پریشانی اور سب پشیمانی اور ایک طرح کی مرعوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں گے الا ان کے جن کو اللہ چاہے اس کے کوئی ملائکہ مقربین ہو من فی السماوات والارض الارض ہے اسی ساتھ یہ کہہ دیا گیا ہے لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے اوپر پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی تو یہ ہے پہلا فضا دوسرا فضا کیا ہے فضا صاف کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہونا یہ دوسری مرتبہ جب چھوٹ کر جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ سب کے اوپر موت تاری یہ دوسرے چھوٹ کے جانے کی بات پھر ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ پھر ایک مرتبہ اور پھونک ماری جائے گی یہ تیسرا ہو رہا ہے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وہ اچانک سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اب یہ جو ہے یہ ہے یوم القیامہ قام یقوم قیامت کھڑا ہوگا کیونکہ اس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن سے تمام انسان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے نا دکھت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا تو یہ سب کے سب انسان بھی جو ہے موجود ہوں گے فرشتے سب باندھے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص عرش کے ساتھ یا بالعرش ثمانیہ 8 فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے جبکہ یہ آسمان پھٹے گا اور اس روئے عرضی پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا یہ جو ہے ہمارا یوم القیامہ یہاں ہے یوم القیامہ ہی میں جو فیصلے ہونے یہاں ہونے قصہ زمین برسر زمین جو دیکھیے تم نے یہاں کمائی ہے یا جو بدیا تم نے یہاں جو احتکاب کیا ہے تو فیصلہ یہاں ہوگا اس کے بعد اللہ عالم کچھ اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ کہ وہ سب عام طور پر لوگوں کے علم نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ خام خواہ کسی نئی بات میں کوئی جو ہے ذہنوں کے اندر کوئی شبہات پیدا ہو جائے لیکن یہ چیزیں جو میں نے آپ سے کی قرآن اسی زمین پر اترنا ہے رجا ربک والملک صفا صفا یہ سب کے سب آئیں گے اور ملائکہ اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے مقامات پر جس میں نقشہ کیا گیا ہے جو سورۃ الحاقہ کے اندر ہے کہ وہ جو ہے جب حضور اللہ کا عرش جو ہے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے نیچے اتریں گے قرآن مجید میں مذکور ہے اور یوم القیامہ یہی ہوگا لیکن وہ ہے یوم القیامہ ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے الساعہ الزلزلہ الحاقہ القارعہ الواقعہ یہ ہے در حقیقت جو پہلا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فضا ہو جائے اب دیکھیے جو علامات قیامت احادیث میں آئی وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے علامات صغریٰ علامات کبریٰ چھوٹی نشانیاں جو درجہ بدرجہ سامنے آئے ایک بالکل قیامت سے متصل قبل بڑے جو خرق عادت واقعات ہوں گے وہ آئے اچھا پہلی چیز سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے پہلی علامت حضور نے بیان کی قیامت کی علامات میں سے اب میں لفظ قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں آپ نے فرمایا علم اٹھا دیا جائے جہالت کا دور نہ ہو اب یہ کون سا علم اٹھایا جائے گا سائنس کا علم آج تو ساری قدر و قیمت جو ہے جس کے لیے دوڑتے ہیں لوگ لاکھوں روپے کی فیسیں دے کر وہ MBA ہو رہے ہیں یہ جو ہے اکاؤنٹنسی کا پاس کر رہے ہیں یہ CA کر لیا ہے یہ کوئی اور جو ہے فزکس میں کیمسٹری میں اور ڈاکٹریٹ کر لی ہے ڈاکٹر بن گیا تو کیا ہے لیکن بڑی چیز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہے اتنے بڑے پیمانے پر جو کالج کھلے ہوئے 3 لاکھ روپے ایک سال کی فیس 5 لاکھ روپے ایک سال کی فیس یہ کیوں لیتے ہیں اور کیوں لوگ دیتے ہیں تو موقع مل جاتا ہے MBBS کر کے امریکہ کے اندر ڈیمانڈ ہے ان کے ہاں ڈاکٹر جو ہے جتنے ہونے چاہیے نہیں لہٰذا اور بھی بہت سی جگہوں پر ڈیمانڈ ہے تو جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ ہے وہ ایک ہے آج
آج علم کمپیوٹر کا علم ہے، علم نہیں، حالانکہ ان میں سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق نظر غلط جہالت۔ علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے، جو سوچ کو جلا دے، روشنی پیدا کرے، دماغی روشنی، وسعت دے، انسان کی فکر کو وسعت دے، اس کی ذہنی جو ہے جو افق ہے اس کو وسیع کرے۔ علم تو وہ ہے جو حقیقت کے کیا علم بھی اس کا فرمائے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، باقی اور چیزیں بھی اس سلسلے میں آ سکتی ہیں۔ وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی سمجھنے میں ممکن ہو اور زیادہ جو ہے اس کے اوپر فہم کو آسان ہو۔ لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے، جہالت کو فروغ ہوگا، ظاہر بات ہے ایک ہی بات نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ جہالت کو فروغ ہوگا۔ نمبر 3 زنا کثرت سے ہوگا۔ نمبر 4 شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ نمبر 5 عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا خیر خبر کرنے والا، کوئی نگرانی کرنے والا، وہ ایک مرد۔ اچھا یہ تو ہے ایک حدیث جو میں نے آپ کو بیان کر دی، متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ دوسری حدیث بخاری کی ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، قیامت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے گی۔ آج ہمارے ہاں امانت ضائع ہونے کا جب شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں، جس طرح کے غبن یہاں ہو، جس طرح کک بیکس جو ہے وہ لیے جاتے، اس غریب یعنی قوم غریب ہے لیکن یہاں وہ امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کے امیروں کے اندر اس کا شمار ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب امیر کیسے بنے؟ غبن بالکل کرتا ہوگا۔ اب تو اس سے کم کی تو باتیں نہیں ہوتی۔ فلاں نے اتنے بلین جو ہے پیسے اپنا جو ہے قرضہ معاف کرا لیا، کون کرتا ہے معاف؟ یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے، یہ پیسہ بینک کے اندر حکومت کا ہے کہ حکومت کو اختیار ہو گئے ان رائٹ آف کر دے ان کی جو ہے ان کی جائیدادیں کرو گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بینک آفیسر بے ایمان ہے، وہ کہتا ہے 1 کروڑ کا قرضہ لے جاؤ، 10 لاکھ مجھے دے جاؤ، چاہے تم میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ایسے نہیں دے سکتے، حالانکہ ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا قرضہ لے رہے ہو تو ڈاکومنٹ یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ، کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ان ڈاکومنٹ کے ذریعے سے تمہاری جائیداد، تمہاری کوئی جاگیر، تمہاری کوئی اور چیز کو قبضہ کریں۔ جب وہ وقت آتا دیکھتے ہو کہ ڈاکومنٹ ہی پھینک گئے، اندازہ کرتے کیا کرے گا کوئی؟ بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا، اور یہ سب کس کی بےایمانی ہے؟ وہ جو بیٹھا ہوا بینک مینیجر، سارا سودا اس کے پاس آ جائے، 1 کروڑ ہے نا، 10 لاکھ مجھے 90 تو لے گا، باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہاری جو ڈاکومنٹ تم پیش کرے سو کوئی اطلاع نہیں کرتا، بس۔ اور نمبر 2 حکومت نااہلوں کے سپرد ہو جائے گی۔ یہ ہے امام بخاری کی روایت کرنا، روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے۔ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون روایت ہے، مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور UAE کے اندر تھا، کثرت سے دولت جو ہے وہ ریل پیل۔ ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ، خاص طور پر دبئی میں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کہلاتا ہے اس کا حال بہت پتلا ہے، لیکن وہاں پہ دولت ریل پیل ہے۔ اور سب سے اہم متفق علیہ روایت، متفق علیہ کیا؟ وہ تو حضرت عمر سے بھی مروی ہے، ابن عمر سے بھی مروی ہے، ابن عباس سے بھی مروی ہے، ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا گیا حدیث جبرائیل، جسے ام السنہ بھی کہا گیا۔ اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے، 9 تھا۔ پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے، ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے، تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے، چوتھا یہ قیامت کے بارے میں بتائیے کب ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ بہرحال یا تو حضرت سے کیونکہ بعد میں معلوم ہوا کہ حضور نے پہچانا نہیں کہ جبرائیل، بلکہ جب سوال جواب ہو کر وہ چلا گیا شخص، اچانک حضور کے ذرا ردو ہو گئی ہے، ذرا بلانا اس کو دوبارہ لانا۔ اب جو دیکھا کہ وجود ہی نہیں، آسمان نے اس کو اتک لیا، زمین نے نگل لیا، کیا سوال ہے؟ پھر آپ نے یہ جبرائیل تھے
جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے جبکہ تم سوال نہیں کر رہے. یہ بڑے بیسک چیز ہے. اس لیے دنیا کے ہمارا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے. اس لیے ایمان کو ویریفائی کر ہی نہیں سکتے. کیسے پتا ہوگا اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کوئی آگا نہیں ہے، کوئی الیکٹروکارڈیوگرام بھی تو ایسا نہیں ہے، کوئی جو ہے اور جو طریقے چل رہے ہیں وہ تو ان کے ذریعے سے نہیں ایمان ہے کہ نہیں. یہاں کا سارا نظام اسلام شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، پھر ایک نظام بنا دیا وہ قابل صلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان رکھے گئے. اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کو نہیں مانتا تو کافر ہوگا، لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں. فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، تو دو مسلمان ہے. اس طرح زکوٰۃ کا منکر ہو جائے گا تو وہ کافر ہوگا، لیکن زکوٰۃ دے نہیں رہا ہے تو یہ وہ ایسے گناہ گاری ہے، کمزوری ہے. اس حوالے سے نوٹ کر دیجیے کہ یہاں کا دنیا کا سارا اسلامی نظام اور سارا کانسٹیٹیوشن اور لیگل سسٹم جو ہے اسلام کا وہ اقراروں میں انسان پر ایمان ہے وہ کہ جس کی بنیاد پر وہاں فیصلے ہوں گے. یہاں کوئی شدید مسلمانوں کا بڑا لیڈر ہے، بڑا علامہ ہے، بڑے بڑی اس کی قدر و منزلت ہے، اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، پاؤں چومے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کا جن دفاع ہو جائے تمہارے دل میں ایمان نہیں. تم نے یہ سب کچھ کیا تھا اس لیے کہا جائے کہ بڑے عالم ہو، اور یہ کہا جائے فقط ٹھیک ہے. اب یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں. 3 باتیں بیان کیا. یہی حشر اس کا ہوگا مالدار کا. اللہ پوچھے گا تم نے بہت مال دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کچھ گنوانا شروع کرے گا. اللہ فرمائے گا جھوٹ ہوگا، ادب کا. تم نے یہ خیرات و صدقات اس لیے کیے تھے کہ تمہاری ثقافت کے ڈنکے بچ جائے، کبھی بھی کی جائے. وہ کی جائے دنیا میں ڈنکا بچ گیا. یہاں پہ وہ نیت دل میں کچھ اور تھی تمہارا. لہسن گرا تمن وجوہ تمہارا قرآن مجید کا سبق ہمارا منتخب اتار کا نمبر 2 بڑی تفصیل سے بیان کیا. یہی معاملہ ہوگا اس عالم کا. اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں علم دیا، تم نہیں. وہ کہے گا میں نے علم پھیلایا لوگوں میں ہدایت کی. جھوٹ بول رہا ہوں، تم نے تو صرف اس لیے کیا تھا تمہاری نیت کیا تھی. بڑا عالم شخص ہے، بڑا فاضل شخص ہے، تو یہ سب کہا جائے. تو وہاں کا معاملہ جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہے کہ آپ دکھائیں گے دیکھیے میرا آئیڈینٹی کارڈ ہے تو اسلام میرا مذہب لکھا ہوا ہے، یہی میرا پاسپورٹ ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے دنیا میں عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. کوئی تعلق آخرت کا معاملہ کسی اور شے کا نہیں. تو ایمان دل میں ہے اور تمہارے تمام جو حرکات ہیں، اعمال ہیں، ان سب کے اندر جب تک کہ اصل جو قوت متحرکہ ہے وہ اللہ کی محبت نہ بن جائے، اخلاص للہ وحکم للہ، اور یہ کہ یہ تمام چیزیں جیسا کہ فرمایا ایک حدیث بڑی پیاری ہے. ایمان کی تکمیل کی علامت کیا ہے؟ فرمایا من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استكمل الایمان. جس شخص کے نے محبت جس سے بھی کی اللہ کے لیے کی، اپنے مفادات کے لیے بھی، رشتے داری کی بنیاد پر محبت اوپر ہو جائے. رشتے دار کا حق ہے دو، بیوی کے حقوق ہے دو، لیکن محبت یہ اللہ کے لیے ہو کہ فلاں شخص سے مجھے محبت اللہ کی. اور اگر نفرت رکھی تو اللہ کی رکھے، اس لیے رکھی کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہے، وہ اللہ کے راستے پر نہیں آ رہا ہے، وہ پھر تو فجور کی جو ہے زندگی میں آ رہا ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے تعلق کا قطع کرنا. تعلق قطع کرو گے تو تبلیغ اور اصلاح کا موقع نہ رہے گا، لیکن دلی محبت نہیں ہوگی اس کو. تو اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے، اور نفرت ہے تو اللہ کے لیے. اور کسی کو کچھ دیا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوں، اور کسی سے کچھ روکا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ روکو. اس کو نہیں دینا. فقد استکمل الایمان، تو اس شخص نے ایمان کی تکمیل. یہ ہے اصل جو ڈیسائڈنگ فیکٹر ہے وہی ہے. اور اس ایمان کی پہلی علامت کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو میرے ایمان ہے؟ پہلی علامت سب سے کم تر درجے کا ایمان. اس میں فرمایا گیا اذا اساءت کا سیئۃ وحسنت کا حسنۃ فانت مؤمن. اگر کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام ہو جائے تو ملامت ہو، یہ کیا کر بیٹھا ہے، یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا.
یہ اگر احساس ہے نیکی اور بدی تو تمہارے اندر ایمان ہے. یہ ایمان ہے ادنا کرنے، اور وہ ایمان محب اللہ ہے، وعبد اللہ ہے، وآتا للہ ہے، ومنع للہ ہے، فقد استکمل الایمان. اچھا، یہ جو متفق علیہ حدیث ہے جو حضرت جبرائیل کی، اس میں پھر انہوں نے کہ اچھا اگر آپ مجھے یہ کب ہوگی قیامت نہیں بتا سکتے، اس کی کچھ علامتیں بتائیں. یہ بڑی عظیم ہے، کیونکہ یہ تو تمام احادیث کے اندر میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے. اور آپ نے فرمایا جب لونڈی اپنی مالکہ کو جلنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن، ننگے پیر، بھوکے ننگے بھیڑوں اور بکریوں کو جلانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں. اذا طلب الامۃ ربتها، کیا بات ہے؟ یہ خاص الفاظ کیوں لے گئے؟ اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی ہے، کبھی سینہ کاٹ کے بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بات آپ مان نہیں سکتے، ابا جان یہ بات نہیں کر سکتے. یہ فرق کیجیے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں، دینی کام سے روک رہے ہیں، وہی دین کا فرق ہے. یہ کہیں آپ ڈٹ کر کے ہیں اور جمیں اس پر، لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز ہے. ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سیدھے کو کام کر کے کھڑے ہو جائے، میں نہیں کروں گا یہ غلط ہے. اچھا، اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ سبارڈینیٹ، سبمسو، بات ماننے والی، کہیں بھی سر اونچا نہ کرنے والی. اور آخری دور میں کیا ہوگا؟ بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی، انہیں ٹوک نہیں سکتی کسی بات پر، پتہ نہیں کیا بک دیں گے، کیا بکواس کریں. یہ تو ہمارے یہاں ہو گیا ہے. باہر کیا ہے تو آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے. آپ کی 13 برس کی لڑکی آئی ہے رات کو 1 بجے، نہیں پوچھ سکتے کہاں رہی ہے، یہ رات کہاں نہیں آئی، پوچھ نہیں سکتے. یہ پوچھنا بھی ضرور ہے. اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے تھپڑ مار دیا، تہذیب ہے، سکھانا ہے، غلط کام کیا ہے، اس کی سرزنش ہو رہی ہے، فوراً وہ اگر ایک فون کر دے گا پولیس آئے گی، بچے کو لے جائے گی، جو لا کر کہیں اور جو ہے ڈپوزٹ کرے گی اور آپ پر مقدمہ چلے گا، آپ کو سزا بھگتنی ہے. بات ہے کہ پھر وہاں سرکشی کا کیا عالم ہوگا؟ پھر اولاد کہاں سے جھکائے گی؟ کس درجے میں جھکائے گی؟ اس کی تربیت عثمانی ہوئی نہیں. تو ہم کرے چل امت کو رکھ پاتا، گویا کہ ماں بیٹی کے نزدیک ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے لونڈی. گویا کہ لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جنم دیا ہے، بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی. اور دولت کی رین پھیل کے ہوگا تاجکان، یہ جو بھوکے ننگے اور مفلس، کیا حال تھا 100 برس پہلے انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا. یہ مشرقی ساحل پر تھے، یہ سوائے یہ کہ مچھلیاں پکڑ لی، اللہ خیر وہ کھا لی، یا کہیں ان کو بیچ دیا، کو منڈی لگ جاتی تھی. اور کیا تھا؟ اور مغربی ساحل پہ کیا ہوتا تھا؟ ساری ان کی معیشت حج کے دن گھومتی تھی. حاجی آئے ہیں، خریداریاں کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم پوری دنیا سے مال پہلے پہنچتا تھا وہاں. آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج بھی. اور وہاں پر یہ ہے سب سے بڑی بدوؤں کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی؟ قربانی کا گوشت. اسے وہ سکھاتے تھے، سخت چمڑے کر کے کھاتے تھے. یہ ان کا حل آج جا کر دیکھیے نئے شہر بن رہے ہیں، امریکنز کو کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں، بالکل ماڈرن شہر بنا دو. ایک ایبسولوٹلی ماڈرن شہر جو ہے وہ جو مشرقی ساحل کے اوپر جو پہلے سے آرامکو سٹی ہے، امریکن سٹی ہو، اس کے اندر کوئی سعودی میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرف سے لائسنس ہو، اور اس کی 4 دیواری کے اندر، 4 دیواری کیا فصیل کے اندر کہیں ہے، جو چاہو کرو، کوئی تم پر پابند نہیں. ننگے نہاؤ، تالاب ہے نہا رہے، ننگی عورتیں ننگی مرد نہانا ہے، کوئی کچھ نہیں. اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مغربی ساحل پر، جدہ اور یمگو کے درمیان. اور اس میں اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہیں پر رکھ لی جاتی ہے امریکہ کے اندر، تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تمہیں دے گا تو اس میں سے پیسے دے گا. وہ نہیں ملتی ان کو. آپ یہ تو میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا
یہ کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین، وہ کنفیشن کی بات جو ہے اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو تو اسے پڑھو کہ کس طریقے سے 1973 کے آئل امبارگو کے بعد جو شاہ فیصل شہید کے زمانے میں ہوا تھا، پھر جس طریقے سے امریکہ نے ان تمام ممالک کو جکڑ لیا ہے، اس کا پورا جو پروسیس کیا تھا وہ سامنے آتا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے علامات کبریٰ کا، بڑی علامتیں جو کہ بالکل خرق عادت کے انداز میں ہوگی، جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپ تول میں نہیں آ سکتا، آپ کی کیمسٹری فزکس ان کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی ادراک ہوگا یہ قیامت کی۔ ان میں نمبر 1 کیا ہے کہ بہت بڑا دھواں آئے گا، پوری دنیا کو رکھے گا۔ نمبر 2 دجال کا ظہور ہوگا، جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا، اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے، قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار، اس کی طرف پہلا قدم اٹھ چکا ہو، ٹرپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا، یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں۔ ان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے تمہیں ایک جگہ سے ایک ایکڑ سے کتنی گندم لیتے تھے، آپ کتنی لے رہے ہیں؟ کس بنا پر؟ جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہوگا، تو ہمارا حق ہے، اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے۔ لہذا صرف ان اداروں سے، ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج، اور بیج بھی وہ جو دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل اگے گی وہ بیج نہیں لا سکتے، وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے یہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا، تو مرغا جو ہے مرغا ہو یا مرغی ہو، اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے، ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے۔ ہے تو انڈا، دیکھنے میں تو انڈا ہے، نہیں وہ بنڈا جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے۔ ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے نظر آئے گی گندم، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوئے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے۔ یہ ہوگا اللہ جانے قدم اٹھ رہے گا۔ پھر یہ ہے کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا، زمین شق ہوگی۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں خرق عادت ہے، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہو تو حساب کتاب میں آ رہی ہے، ساری سمجھ میں آ رہی ہے، ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دابۃ الارض، یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفا، اس میں تو نہیں ہے حدیث میں، کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے ایک حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا، تو اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، تو ہم اندر سے پیٹ سے چیر کر زمین کے پیٹ کو ایک حیوان کو برآمد کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا۔ نمبر 4 طلوع الشمس من المغرب، یہ بھی خرق عادت، سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب میں، لیکن اس کا معاملہ الٹا ہوتا ہے، یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑبڑ ہوگی تو سمجھ میں بات آتی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا، مغرب مشرق ہو جانا، یہ سمجھ جانے لگا۔ اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، اس کے بارے میں آج میں یہ نزول ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہے اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے، یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد 2 کام ہوئے، یہودیوں کا قلع قمع ختم، تمام دنیا ایک شانتی ہے، اور نمبر 2 عیسائیت کا ختم ہو جانا، عیسائیت کی نفی کر دیں گے، بھائی تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تم کا بندہ ہوں، رسول ہوں، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا۔ نمبر 2 یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ تم نے خنزیر کو سکھانا شروع کر دیا، میں تو تم کو لکھا اجازت دے کر گیا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا، اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی، آؤ تم نے کہتے ہیں آج بھی بہت سے رومن کیتھولک جو ہے وہ سور نہیں کھاتے، وہ ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ اثر ان کے ہاں ہے۔ ویسے ہی مرتبہ یہ 1971 کی بات ہے، 4-5 دن کے لیے برسلز میں رکا تھا، اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے ابھی ایمان لایا ہے،
اور اس کے کچھ مسائل ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مسائل حل کریں. آپ بھی جا رہے ہیں، میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپسی پر آپ ان کے یہاں تبدیل چلے. میں حیران ہوا. ویسے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرایا نہیں، لیکن ماں باپ تو اس کی کرسچن تھی، اور پولیس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا، چیف آف پولیس. اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پہ بلایا، جیسے مطلب ہوٹل میں کرایا. اس نے کہا آپ اطمینان سے یہاں کھانا کھائیں، اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بوند آئی ہے اور نہ ہی کوئی بوٹی آئی ہے سور. لوگوں نے اب اکلوتا بیٹا تھا عبد العزیز نے بعد میں نام رکھا، وان کینکر اس کا نام تھا جو کہ اوریجنل تھا. پھر اس نے نام رکھا عبد العزیز وان کینکر، پرانا نام بھی برقرار حالت. نہایت خوبصورت، 28 سال کی عمر تھی، اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فطری معلومات جو ہے میری معلومات سے 10 گنا زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ گیا تھا موراکو میں ایز ٹیچر ملازمت کرنے، پیسہ کمانا. وہاں وہ مسلمانوں سے کا ہوا ربط ہوا، اسلام کی تعلیمات سامنے آئی، اسلام میں آیا. مخلوطہ بیٹا ہے، اور ماں باپ جو ہے کرسچن کیتھولک. جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے، یہ لیونگ ٹوگیدر، لیکن یہ معاوضہ ہے، ہم مذہب پہ بات نہیں کریں گے، بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہ جائیں. لیکن میں حیران ہوا، مجھے معلوم نہیں. اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال آیا کون سی فقہ اختیار کروں. تو اس نے بڑی جو ہے تھورو اسٹڈی کی ہے، تمام فقہ کمپیریٹو اسٹڈی، ان کو کرنے کے بعد پھر فائنل فیصلہ یہ تھا کہ حنبلی فقہ میں اختیار کروں. چاروں فقہوں میں سب سے لیٹسٹ حنبلی ہے، یعنی حنفی نمبر 1، پھر مالکی نمبر 2، پھر اس کے بعد شافعی نمبر 3، پھر یہ امام احمد بن حنبل. اور امام احمد بن حنبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکے، جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے حدیث قابل ذخیرہ نہیں کرنا. اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حدیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی، لیکن بجال ہے کہ ان کا کوئی فتویٰ جو ہے کتاب و حدیث کتاب و سنت کے خلاف ہو. اگرچہ انہوں نے ساتھ کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث، پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوار پر دے مارنا اور وہ صحیح حدیث کا بیان کرنا. لیکن ایسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاذ معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتویٰ وہ کتاب و سنت سے منافی ہو یا سنت سے منافی. کتاب پہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا، کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، جڑ کٹ گئی. اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی. عیسائیت بہتی سے بدل ختم، یہودی خود ختم. اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 2/3 دنیا میں تمام اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہے، 1 ارب 90 کروڑ ہو گئی ہے. مسلمان بھی 2 جوڑ کے کتنے ہو گئے، 6 ارب کل آبادی ہے. لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا قوم. یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور رشیا، ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح ہے کہ ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے پھسلتے ہوئے، جیسے 1962 میں جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ انڈیا 1962 میں، تو وہ اس وقت کا شبد آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یاد waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes of Himalayas. یہ تو وہ ہے نا جن کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے. اور رشیا اور یہ مل کر جو ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے ملحمۃ العظمیٰ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اس وقت یہ دونوں پاور نیوٹرل رہے گی. لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ ویپنز آف ورلڈ جو ہے ماس ڈسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا. اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کریں گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے. اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی، پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا، پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ ہے. لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر، اب یاجوج ماجوج آئیں گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے
کہ بحیرہ تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پیا ہے. یہ تو اگر آپ کو کوئی اندازہ ہو یا پھر آپ جانیں ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ تھوڑی کھا جائیں گے. جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبرر، وہاں کے جو سارے قصے ہیں ختم، ساری بلیاں ختم، ہر شے وہ جو صاف کھاتے ہیں ہر چیز کا. اور یہ تمام ایشو کر کے ہوتا ہے، بڑی ڈیلیشس ڈشز ہے یہ سانپ وغیرہ وغیرہ. اور یہ جس طرح کھا جائے پانی جائے یہ قطرہ نہیں رہے گا اس وقت. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا، یہ سب مسئلہ یہ بوجھ سے ہوگا. یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے بوجھ. ایک بیماری پیدا ہوئی سب بڑھ جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہی سب کو کھا جائیں گے. جیسے ہمارے گدھ ہوتے ہیں وہی تو صاف کر دیں گے. ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے تو نوع انسانی کی بقا ہوگی. ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی 45 برس وہ رہیں گے. اسی میں وہ کالم بھی آ جائے گا. وہ فلمات و کالم جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی. اور پھر انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں وہیں پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدل وہیں پہ. اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ ہیں. تو یہ ہے واقعات و واقعات. بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے، میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، جو رفع و نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور. میں اس سے کم کا فتویٰ نہیں دیتا. اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں. 10 منٹ دے رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیح ہے نہیں ہے، بخاری مسلم میں نہیں. اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا. حضرت عیسیٰ کے آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے نزدیک ان میں فرق عادت تو ہے ہی. جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں، آخری صدی کے مجدد وہ ہوں گے، اور میرے نظر یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے. سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال میں، اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے، چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ایک بادشاہ کے انتقال پر خانہ جنگی ہو جائے گا اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. یہ تو ہے ان کے الفاظ، میں توجیہ کر رہا ہوں. یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فتنے کا ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں، صلح صفائی کرائیں، اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مزید مکے میں چھپ جائیں گے. پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ میں بیٹھ کریں گے، ورنہ وہ اتنے بڑے منصب کو. اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ یصلح فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دے. یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب ہوا بھی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کروا دے. لیکن ہمارے نزدیک اس طرح کو خرق عادت ہے ہی نہیں. البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع وہ خرق عادت ہے کہ ان کے 12ویں امام جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے تو وہ ایک غار میں چھپا دیے گئے. اب وہ 1200 برس اس غار کو نہیں دیں گے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوں گے، وہ امام مہدی ہوں گے. اس میں خرق عادت ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کہف 300 برس تک سوئے رہے؟ یہ کیا عام بات ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی، موت، اور 100 برس کے بعد زندہ کر کے اٹھائی. تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر، تیسرے آسمان کے اوپر ہے، موجود ہے، اب بھی ہے. شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئی. تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی بھی ہم کرتے ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی احادیث نہیں، کچھ نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے.
البتہ خود وجود جو ہے حضرت مہدی کا وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین ایسے مجدد ہوں گے اور دین کو تازہ کر دیں گے۔ ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں قائم ہو جائے گی دوبارہ۔ حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے حق سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو یہ کام ہوگا، یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے۔ لیکن بہرحال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح علم میں نہیں ہے، اگر کوئی شخص انکار کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم، میں انہیں اور آگے کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گئے یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گئے، لیکن منکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازماً کھڑے ہو گئے، کیونکہ اتنی واضح پکی حدیثیں ہیں